لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری پاک فوج کے اوپر تنقید کی جاتی ہے تو پھر وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ابھی دیکھیں چند دن پہلے وہ ایک صحافی کا معاملہ ہوا ہے، تو اس کا جو بھی معاملہ تھا، اس کے گھر کے اندر چند لوگ گئے ہیں، اس کو مارا پیٹا ہے۔ پھر بعد میں کس طرح ہوا کہ حامد میر صاحب نے گفتگو کی اور سارا جو الزام ہے وہ ISI کے اوپر یعنی پاک فوج کے اوپر انہوں نے لگا دیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ ہمارے ملک کے اندر مختلف مافیاز ہیں جو کام کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ رویت الہلال کمیٹی ایک مافیا ہے، اسی طریقے سے دیگر کئی مافیاز ہیں جو ہمارے ملک کے اندر کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میڈیا ایک مافیا ہے، اسی طریقے سے یاد رکھیں صحافت ایک مافیا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جو صحافت ہے یہ یلو جرنلزم، زرد صحافت ہے، جو فقط جنس اور جرائم کی اور افراتفری کی جو خبریں ان کو خوب پھیلاتے ہیں۔ تو دیگر جو ہمارے ادارے کاروباری ہو چکے ہیں، بالکل اسی طرح صحافت بھی ایک کاروبار ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر فیلڈ کے اندر جس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے چند اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح اس میدان کے اندر بھی چند اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن النادر کالمعدوم، کہ جو چیز نادر الوقوع ہوتی ہے تو اس کو معدوم ہی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ساری صحافت کو ہم جنرلی طور پر یہ کہتے ہیں کہ یہ زرد صحافت ہے اور یہ ایک کاروبار ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو معاملہ ہوا ہے، میری جو اپنی ذاتی تحقیق ہے اس کے اندر دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ دیکھیں یہ کوئی لڑکی وغیرہ کا معاملہ تھا، اس جو صحافی ہے جس کا نام لیا جاتا ہے اسد، اس کے کسی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلقات ہے تو اس کے عزیز رشتہ داروں نے اس کو مارا پیٹا ہے۔ اور دوسرا اس طرح ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کرتے ہیں نا کہ سیاسی پناہ لینے کے لیے دوسرے ممالک کے اندر، یعنی ان ممالک کو یہ شو کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں پاکستان جو یہ ایک انسیف جگہ ہے، ہماری یہاں پر کوئی عزت نہیں ہے، یہاں پر کسی آدمی کی جان، مال، حال، عزت کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، تو وہاں پر یہ شو کیا جاتا ہے۔ اور یہ شو کر کے وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر سیاسی پناہ لیتے ہیں، ملک کو چھوڑ کر وہاں پر جانا چاہتے ہیں، وہاں کا ویزا لینا چاہتے ہیں، پولیٹیکل اسائلم جس کو کہتے ہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ خود بخود کروائے جاتے ہیں تاکہ دوسرے جو ممالک ہیں ان کو بتایا جائے کہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہیں، یہ ملک جو ہے یہ انسیف جگہ ہے، لہٰذا ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ اگلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ISI جو ہمارا پاکستان کا ادارہ ہے اس کو پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے۔ میں نے جو امریکی انٹیلیجنس ہے ان کے سربراہ کی میں نے گفتگو سنی ہے، وہاں کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کی میں نے گفتگو سنی ہے، اسی طریقے سے جو بھارتی چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان کی میں نے گفتگو سنی ہے۔ یہ کوئی ہماری جو ایجنسی ہے ISI فوج کی، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیں را اور موساد جیسی ایجنسیاں جو ملک دشمن ایجنسیاں ہیں، را ایجنسی آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ انڈیا کی، اور موساد جو ایجنسی ہے وہ اسرائیل کی، اس کی بغلوں کے نیچے گود کے اندر بیٹھے ہوئے دشمن کو ہماری جو ISI ہے وہ جا کر قابو کر لیتی ہے۔ یعنی اس کا نشانہ خطا نہیں جاتا، دوسرے ممالک کی دیکھیں ایجنسیاں، دشمن ممالک کی ایجنسیاں، تو ان ایجنسیوں کی گود کے اندر ہمارا شکار بیٹھا ہوتا ہے، یہ جا کر اس کو دبوچ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، کیچ کر لیتے ہیں، ان کا نشانہ خطا نہیں جاتا۔ تو جب ان کا نشانہ خطا نہیں جاتا، یہ پکڑ لیتے ہیں، دوسرے ممالک کی ایجنسیوں سے اپنا شکار پکڑ لیتے ہیں، اتنی ان کو خبر ہوتی ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ حامد میر جیسے بندے کو ISI مارنا چاہتی ہے اور 6 گولیاں لگ گئیں پھر بھی وہ زندہ بچ کے پھرتا ہے۔ مطیع اللہ جان جیسا شخص اس کو کیا کرتے ہیں کہ جی اس کو پکڑتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ آزاد پھرتا ہے۔ یہ ایک میں کیا کہتا ہوں کہ ایک وہ نوعمر لڑکا بھی ہونا تو اس کو ایک پکی مار دے نا، ایک تھپڑ، تو اس کی جان میں جان نہ رہے، یہ جو صحافی جس کا بھی ذکر ہوا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں اس طرح کہ ہماری جو ایجنسی ISI ہے وہ دشمنوں کی گود میں سے بیٹھے ہوئے شخص کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو آ کر بس ایک دو وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹچ ٹچ کر کے واپس چلی جاتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے حامد میر کو ISI پکڑنا چاہے، مارنا چاہے، مطیع اللہ جان کو مارنا چاہے، پکڑنا چاہے، اسد کو پکڑنا چاہے، تو ان کا نشانہ خطا چلا جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ خود سوچیں، نہیں ہو سکتا، بالکل قطعی طور کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ملک پاکستان کی جو افواج ہیں یہ شاہین ہیں، ان کی اڑنے کی فضا ہی اور ہے، یہ نیچے آ کر مردار کھانے والے لوگ نہیں ہیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے، لہٰذا یہ حیثیت ہی کیا ہے کہ ان کے مقابل ان کو ذکر کیا جائے۔ پاکستان کے اندر دن رات غلط قسم کی گفتگو میڈیا کے اوپر بیٹھ کر، ٹیبل ٹاک کے نام کے اوپر، مذاکرات کے نام کے اوپر، کیپٹل ٹاک کے نام کے اوپر
غلط قسم کی گفتگو، فلٹر شدہ خبریں آتی ہیں، ان فلٹر شدہ خبروں کو یہ عوام کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی نفسیات کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے۔ تو ایسے لوگ قطعاً اس قابل نہیں ہے کہ ان کا ذکر ہمارے ملک پاکستان کی افواج کے ساتھ کیا جائے۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ لہٰذا میں پھر اپنا جملہ دہراتا ہوں، ہماری ISI اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ کسی کو پکڑنا چاہے، کسی کو مارنا چاہے اور وہ بچ کے نکل جائے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے ذاتی معاملات ہیں، یا لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، میں آسان آپ کو بات بتاتا ہوں، یا یہ لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں، تو یا پھر اس طرح پولیٹیکل اسائلم والی بات صحیح ہے کہ یہ دوسرے ممالک کے اندر پناہ لینا چاہتے ہیں اور اس قسم کے یہ واقعات کرتے ہیں، اور یہ ملک دشمن ناصر ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ ملک دشمن ناصر ہے۔ ہماری پاک فوج کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ایک عزت عطا فرمائی، ایک مقام عطا فرمایا، ان کی قربانیاں ہیں، میں آپ کو گارنٹی سے بتاتا ہوں، آپ میری بات تسلیم کریں یا نہ کریں، میں گارنٹی سے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے، یہ صرف اور صرف بچے ہوئے فوج کی وجہ سے، سارے ادارے ناکام ہیں اور سارے ادارے بک چکے ہیں اور سارے ادارے کاروباری ہیں سمیت عدلیہ کے، اس کے اوپر بھی ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آج ملک پاکستان بچا ہوا ہے، سلامت ہے، تابندہ ہے، روشن ہے، صرف پاک فوج کی وجہ سے۔ آپ اس پاک فوج کے اوپر الزام لگاتے ہیں، آپ اپنی حیثیت دیکھیں، اپنا مقام دیکھیں، آپ ہے کیا؟ آپ اس پاک فوج کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ آج ہم سے 10 گنا بڑا جو دشمن ہے انڈیا، یہ ہمیں دھمکیاں دیتا ہے، جب یہ ہمیں دھمکیاں دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی دھمکیوں کو ہم 80 کے اندر اڑا دیتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ پاک فوج کی وجہ سے، کہ ہمارے پاس پاک فوج ہے، ہمارا ملک پاکستان ایٹمی قوت ہے، پہلی ایٹمی قوت ہے اسلامی ممالک کی۔ تو ان دشمنوں کی باتوں کو ہم ہنسی مزاح میں اڑاتے ہیں، تو اس کی کوئی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پاک فوج ہے۔ اور ان کی یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ گروپ ہے باقاعدہ، یہ گروپ ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے، دیکھیں آپ کو یاد ہوگا وہ جیو کا ایک رپورٹر تھا، اس کا نام تھا بابر ولی، اس کی آج تک کسی نے بات کی ہے؟ اسی طریقے سے اور کئی رپورٹر جن کو مارا جا چکا ہے، وہ شہید ہوئے ہیں، مجھے بتائیں آج تک ان کی بات ہوئی ہے کسی بھی چینل کے اوپر؟ ان کے حقوق کے لیے بات ہوئی ہے؟ یہ آپس میں ملے جلے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں، کسی نے بھی ان کو چھیڑا نہیں ہے۔ اب میں ایک رپورٹ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہیے کہ پاک فوج کو صفائی دینی چاہیے کہ ہم نے نہیں کیا یہ۔ دیکھیں پاک فوج کا حق بنتا ہی نہیں ہے، پاک فوج کا یہ کام ہے ہی نہیں ہے، میری بات آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنی ہے، پاک فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ پاک فوج ان جیسے لوگوں کو آ کر تحقیق دیتی پھرے کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا یا ہم اس میں نہیں ہے۔ بالکل قطعی طور پر ایمانداری کے ساتھ اور پورے وثوق کے ساتھ اور پورے دلائل کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاک فوج بالکل 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 اس طرح کی حرکت نہیں کرتی، ان کی یہ شایان شان ہی نہیں ہے، ان لوگوں کی کچھ حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ ان کو منہ لگائیں۔ باقی ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں CIA، اسی طریقے سے اسپیشل برانچ، یہ جو پولیس کی شاخیں، یہ جو پولیس کے ادارے ہیں، ان کا حق بنتا ہے، یہ سول گورنمنٹ کا کام ہے کہ تحقیق کرے، میری بات آپ سمجھ گئے نا، یہ سول گورنمنٹ کا کام ہے۔ لیکن بات اس طرح نا، کچھ اداروں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بدنامی چاہتے ہیں، یہ دشمن کی سازش ہے کہ آپ کیا کریں، عوام کو اور فوج کو آپس میں لڑا دیں، اور تو کچھ بچتا نہیں، باقی تو سارے معاملات انہوں نے کور کر لیے۔ اب ایک ہی بات رہ گئی ہے کہ ہماری جو پاکستانی قوم ہے، یہ اندھا دھن اور غیر مشروط اعتبار کرتی ہے، پیار کرتی ہے اپنی پاک فوج سے، اور ہماری جو پاکستانی قوم ہے یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا ملک بچا ہوا ہے پاک فوج کے صدقے سے۔ تو کیا کرتے ہیں اب؟ ان کی آخری چال یہی ہے کہ ان کو آپس میں لڑا دیا جائے، لیکن انشاءاللہ تعالی دشمن کی یہ جو سازش ہے یہ ناکام ہوگی۔ اللہ تعالی عامی و ناصر ہو ہمارا۔